نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان ذہانت اور سمجھداری کی بدولت کسی کو نہیں ملتا، حسب نسب کی بنیاد پر بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، مال پیسے کے ذریعے بھی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس عظیم دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اگر یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہماری ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے. اگر اس پرفتن دور میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی. تو ابو جہل کو فرمایا کہ رات کے وقت میں مسجد اقصی گیا تھا اور مسجد اقصی کے بعد میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے آسمانوں پہ حضرات انبیاء سے ملاقاتیں کی. ابو جہل نے کہا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ایک رات میں اتنا سفر کیسے ہو گیا؟ تاہم ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو اتنی غیر معقول بات ہے کہ اگر میں اس کے وہ بہت قریبی دوست ابو بکر صدیق کو بھی کہوں گا تو وہ بھی انکار کر لے گا. تو بھاگا بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا اور کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ پوچھا کیا بات کی ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، پھر میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے اللہ سے ملاقات کی، تو میں نے جنت کی سیر کی، تو پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی. راتوں رات اتنا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، انکار کر لیا۔ ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور تسلیم کر لیا۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کہتی ہے کہ سائنس کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، روشنی کا زمانہ ہے۔ آج دنیا والے اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک کوئی بات نہیں مانتا جب تک کہ سائنس اس کو تسلیم نہ کر لے۔ میں کسی بھی حقیقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ جدید علوم اس کو تسلیم نہ کر لے۔ گویا کہ ہر عقیدہ، ہر اعتقاد کو سائنس پر پیش کیا جاتا ہے، پھر سائنس کی روشنی میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ ایمان یہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہماری عقل کی تسلیم کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، ہم نے آنکھیں بند کر کے ان تعلیمات کو تسلیم کر لیا ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، سائنس مانے یا نہ مانے، دنیا کے دانشور مانے یا نہ مانے، میرے رب کا کلام سچا ہے، میرے نبی کا فرمان برحق۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے سرداران قریش ایمان سے محروم چلے گئے، اور 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان، ہماری یہ نماز، ہماری یہ مسلمانوں کی طرح وضاقتہ، یہ اللہ رب العزت کے فضل کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا حفاظتی حصار ختم کر دیتا ہے، نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ لمحہ بھر میں اچھا بھلا سمجھدار پڑھا لکھا بندہ، اس کی مت ماری جاتی ہے، گائے کو پوجنا عبادت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بتوں کو سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا، میری زندگی میں الحمدللہ نبی کا تصور موجود ہے کہ ہمارے ایک نبی ہیں جو مدینہ منورہ میں رہے تھے، اس وقت اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، قیامت کے دن ہمارا ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ میرا ایک تصور ہے، ایک خاکہ ہے ذہن میں۔ میرے ذہن میں اللہ رب العزت کا تصور موجود ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پالا ہے۔ میرے تصور میں، میرے ذہن میں قرآن کا تصور موجود ہے کہ قرآن ایک حقیقت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کی زندگی میں اللہ کی وجود کا تصور نہیں ہے، رسول اللہ کی وجود کا تصور نہیں ہے، اس بیچاری کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک مسلمان کی پوری زندگی اللہ اور رسول کی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اگر یہ بنیادی تصورات ہی ختم ہو جائیں تو میں کہتا ہوں زندگی کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو یوں تقسیم فرمایا ہے جیسے تمہارا رزق تقسیم فرمایا ہے۔ کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے،
کسی کو اخلاق اچھے ملے ہیں، کسی کو کم درجے کے ملے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے اللہ محبت کرے یا نہ کرے. وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیتا مگر اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس پرفتن دور میں ایمان کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ کے محبین نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں. فرمایا جی ہاں تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، لیکن اس وقت میں جن محبین کی بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ جنت کو دیکھا ہوگا نہ جہنم کو دیکھا ہوگا. ان لوگوں تک میری تعلیمات پہنچیں گی اور وہ آنکھیں بند کر کے میری تعلیمات پر ایمان لائیں گے. میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں. معزز سامعین، ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ حفاظت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے. گھر والے گھر سے جاتے ہیں تو وہ گھر کو تالے لگا لیتے ہیں، لیکن ان کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی چور آ جائے اور تالے توڑ کے چوری کر لے. ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ چور آ جائے گا فرنیچر لے کے چلا جائے گا یا بستر لے کے چلا جائے گا. ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ سونا چاندی لے کے چلا جائے گا. جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتا ہے ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا فرنیچر لے کے چلے گئے چور یا بستر لے کے چلے گئے. وہ جب بھی لے کے جاتے ہیں سونا اور چاندی اور نقدی لے کے جاتے ہیں. شیطان ہمارا دشمن ڈاکو یہ ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا. جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو راندہ درگاہ بنایا گیا، اس دن سے شیطان نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. شیطان نے گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور صرف قسم نہیں کھائی بلکہ اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے. ایسے دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے کہ جو ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ہم نا تجربہ کار ہیں، یہ بڑا تجربہ کار ہے، بڑا کھلاڑی ہے. ایک نہیں، دو سال نہیں، 5 سال نہیں، 100 سال نہیں، ہزاروں سال کا تجربہ ہے اس کا. اور ہر بندی کی نفسیات کو جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتا ہے. ہر بندے کو گھیرنے کا الگ الگ فن آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے گھیرنا ہے اور اس کو کیسے گھیرنا ہے، اس کو کیسے دھوکہ دینا ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے. ہر بندے کے ساتھ الگ الگ گیم کھیلتا ہے. ہم تو تھک جاتے ہیں، یہ تھکتا بھی نہیں. ہمیں نیند آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو بیوی بچوں کے جھنجٹ بھی ہوتے ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے. دن رات ایک کر کے اس نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے، مقصد بنایا ہوا ہے کہ بندوں کو کس طرح محروم کیا جائے. تو بندے کے جب عام ایام ہوتے ہیں اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ اعمال سے محروم کر دیا جائے، اعمال سے روکا جائے، گناہوں پر ابھارا جائے. لیکن جب بندے پر موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں اس وقت شیطان کی کوشش زوروں پہ ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں اگر میں جیت گیا تو بندے کی ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا.
اور اس وقت یہ پورا زور لگاتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج نماز کی فکر کرنے والے تو بہت سارے ہیں، فکر کرنی چاہیے. زکوٰۃ کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، فکر کرنی چاہیے. لیکن اس بات کے لیے فکر مند لوگ کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بچا کے لے جاؤں گا، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہو جائیں. میرے بھائیوں، اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم ہوش و حواس کی حالت میں جیتے جاگتے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ایک مرتبہ عزم کر لیں کہ میں نے آج اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اور آپ ایک دن گزارے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو شیطان کے وار سے بچانا کتنا دشوار ہے. آج میں نے ہر حال میں کانوں کی حفاظت کرنی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا دشوار ہے. جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. شیطان دھوکہ دے جاتا ہے اور ہمیں ہوش تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا. جی ہاں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا شیطان ہمیں چکر دے جاتا ہے اور ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر ہوش و حواس کی حالت میں ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مرتے وقت جب ہم پر موت کے سکرات طاری ہوں گے، ہوش و حواس بھی بحال نہیں ہوں گے، شیطان کی کوشش بھی زوروں پر ہوگی. اس وقت اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا کس قدر دشوار ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر، جن کے سینوں میں پہاڑوں جتنا وزنی ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند ہوتے تھے. ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے، شیطان ہلکا سا جھٹکا دے دے تو ہم سے سب کچھ چھین کے لے کے چلا جائے گا. لہذا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنے پیارے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ، اعمال تو ہمارے جو کچھ ہیں کھوٹے سکے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا تذکرہ فرمایا ہے، امام شعبی ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی فرماتے پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں مسکراتے تھے. کسی نے پوچھا بالکل مسکراتے نہیں ہیں. فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا. آج جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن موت کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کی ضرورت تھی اور فکر مند ہونے کی ضرورت تھی، لیکن آج کی پرفتن دور میں اس کی ضرورت کچھ زیادہ ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان کے زوال کے لیے، ایمان سے محروم ہونے کے لیے جو بڑے بڑے اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو. ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا کہ کسی بھی وقت ایمان سے بندہ محروم ہو جائے گا، ایمان زائل ہو جائے گا. آج وہی فتنے ہمیں اب کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کی فکر بھی کریں لیکن ایمان کی فکر زیادہ کر لیا کریں.
وہ کون سی امور ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ایمان سے محرومی کا باعث ہے؟ تو سب سے پہلی چیز بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا. گناہ تو ہو جاتے ہیں بندے سے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے سکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ناجائز چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دل میں کھٹکا بھی ہو رہا تھا کہ کیا کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر کر بھی رہے ہوتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہے. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور بے باکی کے ساتھ کرتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے. میں دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ گناہگار ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، بدکار ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی سے باغی ہونا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ باغی وہ بندہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا بے باک ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پاؤں تلے روند رہا ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی. اور آج وہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جس بے باکی کے ساتھ نافرمانی کی جاتی ہے. ہماری بیٹیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں، یعنی فیشن بن گیا، فخر کرتے ہیں لوگ، گناہ بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، اپنے حسن کے جلوے دکھا کے دوسروں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال کے باقاعدہ اس پر فخر کیا جاتا ہے. سنتوں سے روگردانی، غیر لوگوں کے طور طریقوں کو اپنانا اور پھر اس پر فخر کرنا اور اپنے لیے باعث اعزاز سمجھنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے سارے امتی معاف ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ کھلم کھلا علانیہ گناہ کرتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے جو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے بندے کو پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، نیک اعمال پہ لگایا ہے، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اندلس میں ایک مؤذن آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھ گیا. اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھنا ہوتا تھا. ابھی وہ آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا تھا، اس نے بے احتیاطی کر لی اور ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا. چھت پر ایک نوجوان لڑکی سر کے بال کھولے بیٹھی ہوئی تھی، بال خشک کرنے کے لیے تھی. اس نے جو ہی دیکھا تو بس دل دے بیٹھا اور ایسا دیوانہ ہو گیا، ایسا پاگل ہو گیا. سوچا کہ یہ لوگ کون آئے ہیں، پہلے تو ہمارے پڑوس میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے، میں پتہ کر لیتا ہوں. اذان میں ابھی وقت باقی ہے، حالانکہ وہ اذان دینے کے لیے چڑھ گیا تو کہتا کہ اذان میں وقت باقی ہے، میں ذرا پتہ کر لیتا ہوں. چنانچہ مینارے سے نیچے اترا اور سیدھا گیا، گھر کے دروازے پہ پہنچا. گھر کا مالک باہر آیا، کہنے لگا آپ لوگ کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں، کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو یہاں نئے کرایہ دار ہیں، کرائے پہ آئے ہوئے، مکان لیا ہوا ہے. اچھا، تو اس نے فوراً یہ بات کر لی کہ میں اس مسجد میں اذان دیتا ہوں، مؤذن کی ڈیوٹی ہے میری، اور میرا رشتہ نہیں ہو چکا، میری شادی نہیں ہو چکی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتہ ہو. اس نے کہا ہاں میری بیٹی موجود ہے، میں تو اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تو عیسائی لوگ ہیں اور آپ تو مؤذن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تو ہم رشتہ نہیں دیتے. اگر آپ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا میں تیار ہوں. خیال یہ تھا کہ بعد میں اسلام پہ آ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ. چنانچہ وہ آدمی آگے آگے، یہ نوجوان پیچھے پیچھے. وہ گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، وہ چڑھتے ہوئے پیر پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی. جو چند لمحے پہلے آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا تھا، چند لمحے کے بعد پہ ایمان سے محروم دنیا سے جا رہا ہے. وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے.
بے باکی کے ساتھ گناہ نہ کرے۔ دوسری چیز جو ایمان سے محرومی کا باعث ہے، اپنی عقل اور اپنی رائے پر حد سے زیادہ اعتماد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں یہ بندے کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، ان میں سے ایک چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ، ایک آدمی کا اپنی رائے کے بارے میں زیادہ خوشگمان ہو جانا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بس میری جو رائے ہے وہ اٹل ہے اور میری بات لاجواب ہے اور میں ہمیشہ کے لیے حقیقت تک پہنچ جاتا ہوں، یہ جو حد سے زیادہ اعتماد اپنی ذات پر ہوتا ہے یہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور آج آپ بہت لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنی عقل پر بے جا اعتماد، اتنا اعتماد کہ کئی مرتبہ قرآن و حدیث کے نصوص کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی۔ عقل نہیں مانتی تو عقل نہ مانے تو آرام سے انکار کر دیتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والے تو بہت سارے ہمیں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی۔ تو بھائی عقل کی حد کتنی ہے، عقل کی پرواز کتنی ہے؟ یہ نابالغ اور نارسا عقل ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے کہ ہم نے شریعت کو عقل سے تولنا شروع کر دیا، ہم نے قرآن کو عقل کے ترازو سے تولنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی نادانی ہے؟ وہ مشہور ہے کہ ہوائی جہاز میں دو آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو ایک آدمی ذرا جدید ذہن کا تھا، اگلا ہماری طرح قدامت پرست تھا، آثار قدیمہ والا تھا۔ تو وہ جدید ذہن والے نے کہا کہ بابا جی اب سفر ہے 3-4 گھنٹے کا، ہم تھوڑا سا دینی معاملات میں گفتگو کر رہے تاکہ سفر جلدی طے ہو جائے۔ اس نے کہا بیٹا بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے اسلام میں خواتین کو پردے کا پابند کیا جاتا ہے اور خواتین پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انسانی عقل تو یہ تسلیم نہیں کرتی کہ عورتوں کو اس طرح پابند کیا جائے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ جو چارہ ہوتا ہے، جانور سارے ایک جیسا چارہ کھاتے ہیں، لیکن گھوڑا اگر چارہ کھا لیتا ہے تو وہ لید کرتا ہے، اور گائے کھا لے تو وہ گوبر دیتا ہے، اگر اونٹ کھائے تو وہ مینگنیاں دیتا ہے، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ اس نے کہا جس کو جانوروں کے گوبر اور لید کا پتہ نہ ہو وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ اسلام کی یہ بات عقل کے مطابق ہے، یہ عقل کے مخالف ہے۔ وہ تیری عقل کا تو حال یہ ہے، یہ تو تیری عقل کا مبلغ علم ہے کہ لید اور گوبر کا فرق نہیں جانتے، اور تو اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے۔ یعنی انسانی عقل کتنی ہے؟ چند دن پہلے کسی نے بھیجا کہ انسانی عقل اتنی ہے کہ اس کو جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے، جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی عقل ہے۔ پھر وہ قرآن کو تولنے کی کوشش کرتا ہے اور حدیث کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، یہی تو بندے کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں اعجاب المرء برأیہ، اپنی رائے، میری رائے سب سے زیادہ بہتر۔ آج میرے بھائیوں سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ہم سے زیادہ آپ تک پہنچتی ہوں گی یہ باتیں، یہ کلپس وغیرہ، یہ بیانات۔ 14 صدیوں سے ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، نہ کسی امام نے اختلاف کیا ہے، نہ کسی محدث نے اختلاف کیا ہے، نہ کسی فقیہ نے اختلاف کیا۔ آج کا کوئی دانشور اٹھ جائے گا اور وہ کہے گا 14 صدیوں سے لوگ اس مسئلے کو سمجھے ہی نہیں، آج میں سمجھ چکا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں مولوی بتاتے نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی مولوی تو ابھی تک خیانت کرتے رہے اور یہی بندہ اصل دیانتدار ہے کہ سارے مسئلے صاف صاف بتاتا ہے، حالانکہ وہ 14 صدیوں سے متفقہ مسئلے کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، خود بھی بیچارہ گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں وہ بھی راستے سے بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اتنے سالوں میں اتنے بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں، کوئی ابھی تک قرآن کو نہیں سمجھ پایا، کوئی ابھی تک حدیث کو نہیں سمجھ پایا۔ یہ آج کے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جو بندہ اپنی رائے پہ حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہے تو یہ بندے کے اوپر ہلاکت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایمان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی نوادرات سے
नादिर मसला कोई बयान कर दिया, अभी तक हमने उलमा से सुना ही नहीं था, पता नहीं। ये जो नवादिरात पेश करते हैं ना, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ईमान से महरूमी की अगली वजह उलमा, मशाइख, अकाबिर से बदगुमान हो जाना। जब भी कोई बंदा अपने अकाबिर उलमा से बदगुमान हो गया, मशाइख, मुहद्दिसीन और फुक़हा से बदगुमान हो गया, बस फिर वो कटी हुई पतंग की तरह बन जाता है, जो चाहे उसको लूट ले। हाँ, जब तक बंदा किसी की मानता है तो गोया कि वो उस पतंग की तरह होता है जिसकी डोरी किसी के हाथ में होती है, वो कहीं भटकता नहीं है, कोई बंदा उसको लूट नहीं सकता। और जब बंदा बड़ों से बदगुमान हो जाता है, ताल्लुक कट जाता। अब हालत किया है, आज आप लोगों ने अक्सर जिद्दत पसंदों को सुना होगा कि मौलवी क्या करते हैं, मौलवी मुआशरे पर बोझ हैं, मौलवी अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे। 8 साल बच्चों के जाया कर देते हैं सिर्फ इसी बात पर कि टखनों को नंगा रखो, और इस्तिंजा करने का क्या तरीका है, सिर्फ इसी बात के ऊपर 8 साल जाया करते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, तुम उलमा के बारे में ये बात करते हो, उलमा के करीब आज तो जाओ ना, कभी उलमा के पास बैठ तो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि उलमा क्या करते हैं। उलमा से दूर तो रहते हैं, बस बदगुमान रहते हैं कि उलमा काम नहीं करते, उलमा काम नहीं करते, और फसाद और सारा बिगाड़ ही उलमा का पैदा करता है। वो उलमा जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस करार दिया है, जिन तलबा के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, जिन तलबा उलमा के तज़किरे अल्लाह ताला अर्श पे फरिश्तों के सामने करता है, हम उन्हीं उलमा तलबा को फसाद और बिगाड़ का बायस करार दे दें, फिर अपना ईमान सलामत लेके चले जाएंगे। भाई कोई पूछे तो सही कि तुम्हारे पास ईमान आया कहां से है, तुम्हें कलमा किसने सिखाया है, तुम्हारा नाम मुसलमानों का किसने रखा है, ये तुम्हारे पास ईमान और दीन कहां से आया है कि उलमा से बदगुमान होते हैं। मेरे भाइयों, मैं एक मौलवी बंदा हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि मैं मौलवी हूं इसलिए ये बात करता हूं, आप हजरात के फायदे के लिए कहता हूं कि उलमा तलबा दीनदार तबके से कभी बदगुमान न होना। ये लोग हमारे मुहसिनीन हैं। आज अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो इन लोगों का हम पर एहसान है। आज अगर हम अल्लाह को पहचानते हैं, रसूलुल्लाह को पहचानते हैं, इन लोगों का हम पर एहसान है। कभी हमने गौर किया है कि साबिक़ा उम्मतों के लोग एक एक खराबी की वजह से तबाह बर्बाद हो गए, और वो सारी खराबियां आज हमारी इस उम्मत में मौजूद हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी हमारे अंदर, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी हमारे अंदर, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी हमारे अंदर। मीडिया पे आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे किया खबरें मिलती हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि इंसानी तारीख में कभी भी इंसान इतना नहीं गिरे हुए थे जितना आप गिर चुके हैं, और इसके बावजूद ये निजाम चलता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जमीन पर अब भी कुछ ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, और उन्हीं प्यारों की वजह से अल्लाह ताला यह निजाम चला रहा है। हम कभी गौर कर लिया करें कि इशा के बाद 70% लोग अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते हैं, अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे होते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं जो शराब खानों में पहुंच जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो जुआ खानों में पहुंच जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो क्लबों में पहुंच जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो दूसरों की बेटियों को, इज्जतों को लूटना शुरू कर देते हैं। और जो हम जैसे शरीफ होते हैं वो अपने कमरे की कुंडी लगा के, स्क्रीन खोल के वो कुछ देख रहे होते हैं कि बंदे की रूह कांप उठती है। यानी 70% लोग अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते हैं, अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला को नजर नहीं आता, अल्लाह ताला खुदा अल-अयाज़ु बिल्लाह नबीना हो गया है, अल्लाह ताला को हमारे अमलों का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला इस जमीन को तहबाला करने पे कादिर नहीं है। सब कुछ अल्लाह कर सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त 70% लोग अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे होते हैं, आइन उन्हीं लम्हात में कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो मदरसे में आमने सामने बैठ के तकरार कर रहे होते हैं, कुरान और हदीस को दोहरा रहे होते हैं, एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अल्लाह ताला का कहर और गजब रहमत में तब्दील हो जाता है।
پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دے دو۔ 70% لوگ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی SHO ہمیں بلائے کہ تھانے میں حاضری دے دو، ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ SHO ناراض نہ ہو جائے، دیر ہو جائے گی، جبکہ اللہ کا منادی، اللہ کا نمائندہ بار بار ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ ہماری نظروں میں اللہ رب العزت کی وقت ایک SHO کے برابر بھی نہیں ہے۔ 70% لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، نہیں اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، لیکن عین انہی لمحات میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مدرسوں میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ جھوم رہے ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے، اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قہر اور غضب رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صبح 9 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، ہماری منڈیاں کھل جاتی ہیں۔ منڈیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، فراڈ، وعدے کی خلاف ورزی، سب کچھ ہماری منڈیوں میں ہوتا ہے۔ بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں جا کے دیکھ لو، ملازمین جب تک آپ ان کی مٹھی گرم نہیں کرو گے ٹھیک ٹھاک کام ہوتا ہے نہیں کریں گے۔ زمین سے آسمان تک چڑھ جاؤ گے، جب تک ان کو پیسے نہیں دو گے وہ کام نہیں کریں گے۔ عدالتوں کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ جج، وکیل، ریڈر، سارے کے سارے ظالم کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جج کا قلم بکتا ہے، پیسے کے زور پہ جج فیصلے لکھتا ہے، مظلوم کی ماں کو، مقتول کی ماں کو انصاف حاصل کرنے کے لیے چوڑیاں تک بیچنی پڑتی ہیں۔ مظلوموں کی آہیں عدالتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ظلم و ستم کا بازار جو پوری ملک کی سطح پہ گرم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے۔ پھر بینکوں میں جو سودی کھاتے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں چند بندے ہوتے ہیں، بینکوں میں جا کے دیکھتے ہیں قطاریں لگی ہوتی ہیں، سودی نظام کو ترویج و اشاعت اور پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کو نظر آتا ہے، لیکن عین انہی لمحات میں مدرسوں میں کچھ طلباء ہوتے ہیں جو استادوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس معاشرے کو بچا رہا ہے۔ ہمارے محسن ہیں، محسن اکابر علماء، مشائخ اور دیندار طبقے سے کبھی بدگمان نہ ہو، کیونکہ ان سے بدگمانی اور ان سے بیزاری بندہ اپنی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنتوں کا استخفاف کبھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنتیں بڑی پسند تھی، اپنی سنتوں پہ بڑا ناز تھا، یہاں تک فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کبھی منہ نہ موڑیں، کبھی اعراض نہ کریں، ورنہ اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں بس ایک کام کرنا چاہیے، اہتمام سے کرنا چاہیے کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، کیونکہ اللہ والے کا دامن تھامنے سے اللہ کی طرف سے خاص رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ بندہ بڑا ولی نہ بھی بن سکے، بڑا متقی پرہیزگار نہ بھی بن سکے، کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم کسی اللہ والے کا دامن تھامتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہی محبت ہی تو ہوگی جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ بڑوں کا، اللہ والوں کا دامن تھام لیں، قیامت کے دن بھی اللہ انہی کا دامن تھما دے، ہماری اوپر سعادت کے دروازے کھل جائیں گے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو بیعت کرتے ہیں تو اس کے دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اور جس دل پہ ہم انگلی رکھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں
اس دل کو کلمہ پڑے بغیر موت نہیں آ سکتی. کلمہ ضرور نصیب ہو جاتا ہے زیادہ نیک نبی بن سکے. آخری وقت میں یہ بیعت اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق اپنے اثرات دکھا جاتا ہے اور بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. لہذا فتنوں کے زمانے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا ایمان بچانے کے لیے اللہ والوں کا دامن تھام لیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں. جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے وہ فقط رسمی بیعت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. ہم ایک مرتبہ اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، باقی اعمال کی کمی کوتاہی پر ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی ہم دعا کریں اور مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں. یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے